ناظر صاحب وہ کہ یہ اس گفتگو سے تھوڑی سی ہٹ جائے گی بات، یعنی اس میں معاملہ لیکن ایک نوجوان کو مطمئن کرنا بھی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اصل میں یہ جو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے دوسری قوموں کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق جہاں داری اور زمینیں قبضہ کرنے سے نہیں ہے، اور نہ وہ آرڈینری قسم کی کوئی وار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبے کا وعدہ کیا گیا تھا. آپ رسول ہیں، رسول ہمیشہ غالب آ کر رہتے ہیں، اور جن لوگوں کو انہوں نے خطاب کیا اور ان پر حجت تمام ہو گئی، جیسے حضرت نوح کے ساتھ ہوا کہ ان کی قوم کو سزا ملے گی، وہ مار دیے جائیں گے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک عذاب آئے گا جو اس صورت میں تلواروں اور جنگوں سے آیا. یعنی اس کا تعلق ہمارے اس معیشت کی پروگریس سے نہیں ہے جو ویسٹرن سویلائزیشن نے کیا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو کالونائز کیا اور ان کے وسائل کو اپنے ملکوں کی طرف ٹرانسفر کیا. اس کا اس سے اور کوئی جو مقابلہ زیر نہیں. بحث ہے اس وقت اس پروگرام میں. جی ناظر عقیل انصاری صاحب، عظیم صاحب نے یہ فرمایا کہ پچھلے 50-60 برس میں یہ بحث بے معنی ہو کے رہ گئی ہے کہ اسلام کے پاس، دین کے پاس تمام نظام حیات موجود ہیں یا نہیں ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں. اربکان صاحب کی بات جو کر رہے ہیں، تو کیا اوور آل جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں؟ جی، اصل میں تو اس میں بنیادی اصل میں پھر اختلاف ہو جائے گا ان کی اجازت سے. ایک تو یہ کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے. اسلام محض زندگی کے بارے میں چند بہت قیمتی اصول دیتا ہے. نظام ان اصولوں کی روشنی میں ہم نے بنانے ہیں. اللہ نے ہمیں کوئی معاشی نظام بنا کر دیا نہیں. اگر دیا ہوتا تو زیر بحث کیوں ہوتی ہے ساری بات کہ غربت کیسے ختم ہوگی، سود کا متبادل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسی کوئی چیز بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی بات کو کہ دین کوئی مستقل نظام نہیں دیتا، بلکہ وہ آدمی پروڈیوس کرتا ہے جو وہ نظام لے کر. دین جو ہے یہ ایک ابدی ہدایت ہے، لہٰذا یہ عارضی وقتی نظام بنا کر دینے میں بلیو نہیں کرتا. دین نے اصول دیے ہیں معاشی انصاف کے، چند باتیں بتا دی کہ سود حرام ہے، دھوکے پر مبنی بزنس ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گے وغیرہ، وراثت کا قانون ہوگا. چند باتیں بتانے کے بعد اب آپ نے کون سا نظام اختیار کرنا ہے، اس میں مسلمان دانشور آزاد ہیں. اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے بنائیں گے. خلافت راشدہ میں بھی بنے، اس کے بعد بھی بن رہے ہیں اور آئندہ بھی بنیں گے. آج کی جو مذہبی قیادت ہے اس کے پاس کوئی متبادل معاشی نظام نہیں ہے. جی، یعنی دنیا میں جو غربت، مذہبی قیادت کے پاس کوئی متبادل معاشی نظام نہیں ہے، اس لیے کہ غربت کا مسئلہ زیر بحث ہے. مذہبی جماعتوں نے تو غربت کے مسئلے سے آنکھ بند کی ہوئی. کتنے ہفتے انہوں نے مذہبی جماعتوں نے غربت کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے بنائے ہیں. ان کے منشور میں غربت کی کیا پوزیشن ہے، کیا پرائیورٹی ہے، اور کیا ان کے ہاں وہ اویئرنیس بھی پائی جاتی ہے یا نہیں کہ غربت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے اور کیسے ایریڈیکیٹ ہوگی. اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی متبادل نظام لائیں، میرا خیال ہے کہ ابھی فورتھ کمنگ نظر نہیں آ رہا، ہمیں سوشلسٹ جو ماڈل ہے اس سے جو مدد مل سکتی ہے. جیسے منٹو صاحب نے فرمایا کہ ایک 70 سال کی ایک لیب ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ہے. ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کیونکہ ہم اسلام کی دولت رکھتے ہیں اور ہم ایک تجربے کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس کی روشنی میں ہمیں یہ لڑائی اگر سرمایہ دارانہ نظام سے لڑنی ہے تو اکیلے نہیں لڑ سکیں گے. اور یہ لڑائی اصل میں اسلام اور کفر کی لڑائی ہے بھی نہیں. یعنی ہمیں تو نظر نہیں آتی کہ کہاں مسلمانوں کی یہودیوں یا عیسائیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ محض ایک دھوکہ ہے. حقیقت میں ہماری جنگ سرمایہ دارانہ نظام سے ہے. اسلام کا جو بھی حریف آ اٹھ کر آ رہا ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے شانوں پر سوار ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے. اور سوشلزم اتنا بڑا حریف نہیں ہے اسلام کا جتنا سرمایہ داری نظام ہے. اچھا جی، میں ناظر صاحب یہ سوال میرا آپ سے. جی، اصل میں یہ جو نجی پراپرٹی کا مسئلہ ہے، قرآن مجید میں اور سنت میں کوئی آیت نہیں ہے کہ اسلام میں پرائیویٹ پراپرٹی جائز ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جائز ہے؟ کہ اسلام سے پہلے عرب میں پرائیویٹ پراپرٹی کا تصور موجود تھا اور اس کو دین نے بین نہیں کیا. یعنی یہ واحد دلیل ہے اس میں. اب بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے غلامی بھی موجود تھی، پرائیویٹ پراپرٹی بھی موجود تھی. اسلام نے ان کو ریگولیٹ کر دیا. اسلام نے جب ریگولیٹ کیا تو اسلام نے کہیں پابندی نہیں لگائی کہ آپ اس سے زیادہ ریگولیٹ نہیں کر سکتے. ہم اس موقع پر استنباط کس سے کریں گے؟ سیرت رسول سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ آپ زکوٰۃ دیں. اگر زکوٰۃ دینے کے لیے پرائیویٹ پراپرٹی اب مقدس چیز ہو گئی ہے تو حضور نے نہیں رکھی. اور ہمارے ہاں زہد کا اعلیٰ ترین معیار رہا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہ پڑے. اور کیا تاریخ اسلام میں کبھی بھی سرکاری زمینیں نجی شعبے میں دی گئی؟ جی نہیں، وہ کراؤن کی پراپرٹی ہی رہی ہیں ہمیشہ. کراؤن کی پراپرٹی ہی رہی. ٹھیک ہے ناظر عقیل صاحب، حل اس گفتگو کا جو ماحصل ہے وہ کیا ہے؟ حل کیا نکلے گا؟ لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟
اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے یہ تہیہ کرنا پڑے گا کہ موجودہ نظام سے جان چھڑانی ہے. یعنی جب تک مذہبی جماعتیں اور دوسری جماعتیں اس اسٹیٹس کو پر مطمئن ہیں اور اس کو توڑنے کے لیے ان کے اندر وہ ارج نہیں پائی جاتی جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, تو اس وقت تک حل کی طرف دھیان نہیں جائے گا. پہلے اس کی اویئرنس بھرپور طریقے سے ہونی چاہیے کہ کتنا ظالمانہ نظام ہے, اور مذہبی قیادت کو چرچ کی طرح سے ایک مرتبہ تمام مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم صدیوں تک جاگیرداران نظام کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ رہے ہیں اور اس کے بعد پچھلے دور میں سرمایہ دار نظام کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ رہے ہیں. یعنی یہ ہر طرح اس کو سپورٹ کرتے رہیں, اس پر یہ معذرت کریں. حل کس نے دینا ہے؟ حل مذہبی جماعتوں نے نہیں دینا. مذہبی جماعتوں کا یا علماء کا کام یہ ہے کہ وہ بتائیں دین کیا ہے. جب ایک دفعہ دین کے اصول بتا دیے تو اس کے اندر رہتے ہوئے اب کیا معاشی نظام بننا ہے, یہ اکانومسٹس کا کام ہے. یہ دوسرا ایک ریسرچ فیلڈ ہے جس میں ہوگا. ہماری ایک دیندار آدمی ایک اچھا اکنامسٹ نہیں ہو سکتا؟ جی, وہ اگر اکنامکس کی تعلیم حاصل کرے گا تو ہوگا. خالی مذہبی تعلیم سے اس کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا کہ وہ ایک اکانومسٹ بھی ہے اور وہ بینکنگ کا آلٹرنیٹو بھی دے سکے گا. یعنی یہ وہی بات ہوگی کہ جیسے ایک مردے نہلانے والا آدمی ہے, ہم اسے کہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ بینکنگ کا متبادل کیا ہے. مذہبی آدمی تو وہ بھی ہے اور وہ مذہبی تعلیم بھی رکھتا ہے, لیکن دین کے بنیادی اصول اس کو آتے ہیں. اور کوئی بھی جدید تعلیم یافتہ آدمی وہ دینی اصول سمجھ سکتا ہے, وہ ایک صفحے پر لکھے جا سکتے ہیں. وہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ وہ کوئی ڈیٹیلڈ کوڈ نہیں ہے, وہ پرنسپلز ہیں, ان کے اندر رہتے ہوئے ایک حل بنے گا. اس حل میں ہماری عرض یہ ہے کہ نئی چیزیں ضرور تلاش کیجیے, نئی راہیں ضرور ڈھونڈیں, لیکن جو تجربہ پہلے ہو چکا ہے, اور وہ یاد رکھیں اس اعتبار سے بہت کامیاب ہے کہ اس نے اپنی حدود میں غربت کو ختم کر دیا تھا. یعنی ہماری نون تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر یہ پہلا ہی واقعہ ہے. اب اس کے اندر کچھ خرابیاں ہیں, اس کے اندر آپ نے کہا کریکس آ گئے, اور عرض یہ کہ انہوں نے ایک نظام عملاً قائم کر کے دیا ہے, اور اب وہاں کے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. جب مہنگائی ہوئی, جب پتہ لگا کہ ڈبل روٹی اب پیسوں سے لینی ہے, جو ہر کام پہلے سرکار کی طرف سے ہوتا تھا, اور آلموسٹ قید کی سچویشن ہو گئی جب یہ سسٹم ختم ہوا. اب نادر اقیل صاحب, اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ یہی سوویت یونین اور یہی چائنا جو بہت بڑے علمبردار لیڈر مبلغ تھے اس کے, وہ گلوبلائزیشن پر WTO پر دستخط کر دیے انہوں نے. اصل میں یہ ایک اور سکول ہے جس کا یہاں ہمارے ہاں شاید کوئی نمائندہ نہیں ہے اس وقت, کہ کیپٹلزم کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ آپ بھی ایک بڑے کیپٹلسٹ ہو جائیں, تاکہ آپ اسی کی گیم اور اسی کے پچ کے اوپر کھیلیں, جو لیٹ سے چائنیز گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. لیکن کیونکہ ہمیں اس پر مذہبی اعتراضات ہیں, سرمایہ داری پر, لہٰذا ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کی اس سے جنگ ہے, اور اس میں جو کچھ مدد سوشلسٹ تھاٹ سے ہو سکتی ہے وہ ہمیں وہ کی جائے, اور دانستہ یا نادانستگی میں سرمایہ دار نظام کی مدد. یہ سادہ لوہی اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ نادر اقیل صاحب. محترم ناظرین, یہ دوسرا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. کوشش ہماری یہ تھی کہ تمام نکات کو احاطے میں لائیں گفتگو کے. یقیناً محدود وقت میں سیر حاصل گفتگو ناممکن ہے, ایک موضوع کے ساتھ مکمل انصاف نہیں کیا جا سکتا, لیکن پھر بھی ہم نے ان دونوں پروگرامز میں بہت سارے ایسے سوالات, بہت ساری ایسی گرہیں جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں, ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کی. خواتین و حضرات, ہمیں یقین ہے کہ اس گفتگو سے ہم سب استفادہ کریں گے. میں دل کی گہرائیوں سے محترم نادر اقیل انصاری صاحب کا بہت شکر گزار, بہت ممنون آپ تشریف لائے, اور خواتین و حضرات آپ کا بہت شکر گزار. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.